اللہ اور اس کے رسول کا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں۔ حضرت علی کو بھیجا جا کر پیچھے، انہوں نے جا کر، اس لیے جب پہنچے ہیں وہاں جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، حضرت ابوبکر نے پہلا سوال یہ کیا، یہ میں نے اہم بات بتا رہا ہوں، امیرون اور مامورون، علی حضور نے تمہیں امیر بنا کر بھیجا ہے یا مامور؟ اگر مجھے معزول کر کے تمہیں امیر بنایا ہے تو میں ادھر بیٹھتا ہوں، تم ادھر آؤ، اور اگر مامور کی تو ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مامور، مجھے مامور بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں یہ اعلان جو ہے، یہ 6 آیتیں سورہ توبہ کی ابتدا، یہ میں حج کے موقع پہ حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے، کیونکہ عرب قریبی رشتہ دار کی طرف کے بغیر کسی بڑے آدمی کی کسی بات کو مانگتے نہیں تھے، تو چچا زاد بھائی تو تھے حضرت علی تھے، داماد بھی تھے حضرت علی تھے، تو وہ اب حج کے اس مجمع میں وہ آیتیں پڑھ کے سنا دی، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ تو یہ ایک لائن ہوئی جس سے کہ جزیرہ نما عرب میں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دوسری لائن کیا ہوئی؟ اہم نقطہ ہے، بس اس کے بعد میں تقریر ختم کروں گا۔ اب آپ نے دعوتی خطوط لکھے بادشاہوں کے نام، کیونکہ عرب سے فارغ ہو رہے، اللہ نے سند دے دی، اتنا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب آپ نے خط لکھا خسرو پرویز والی ایران، ہرقل، مقوقس مصر، نجاشی حبشہ، منذر بن صحابی بحرین، حوضہ بن علی یمامہ، جعفر شاہ عمان، حارث ابن ابی شمر غسانی حاکم دمشق، حارث ابن عمیر ازدی حاکم بصرہ۔ آپ نے خطوط بھیجے، میں اللہ کا رسول ہوں، ایمان لاؤ، اسلم تسلم ہو، اور میری تصدیق کرو، دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں اب ایک فلسفہ انقلاب کی بات سمجھ لیجیے۔ حضور نے یہ خطوط پہلے ہی دن کیوں نہیں بھیج دیے مکے سے؟ خط لکھنے میں کیا خرچ آتا تھا؟ اور اس وقت تو حضور کے پاس دولت بھی تھی بہت، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انہوں نے بالکل آپ کے ڈسپوزل پر ڈال دی تھی۔ یہاں فرق سمجھ لیجئے، ایک انقلابی تحریک اور ایک تبلیغی تحریک۔ تبلیغی تحریک پھیلتی ہے پہلے دن سے ہی زمین پر، جیسے خربوزے کی بیل پھیلتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، اوپر اٹھے گی نہیں، اٹھنا اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ خربوزہ ہو، ککڑی ہو، کچھ اور ہو، اور آم کا درخت 2 پتیاں نکلے گی تو اوپر تو رخ ہوگا۔ کذرٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اپنے نال پر کھڑا ہو گیا پودا، اب سال ہر سال لے کر وہ جوان ہوا، اب اس میں پھل لگ رہا ہے، اب وہ پھیلے گا۔ جب اوپر سے پھیلتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ حضور نے 10 برس تک مکے سے باہر قدم نہیں نکالا، وہیں کام کیا، وہیں کام کیا، وہیں کام کیا۔ کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی، کوئی وفد مبلغین کا نہیں بھیجا، کوئی کسی کو خط نہیں لکھا۔ بھائی اپنے گھر میں اگر کچھ نہیں کر سکے تو باہر کیا کر رہے ہو تم؟ فزیشن ہیل تھائی سیلف۔ ہاں مدینے میں آنے کے بعد آپ نے عرب کے اندر وہاں بھی آپ نے کبھی کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی، نوٹ کر لیجئے۔ یہ کیا ہوتا تھا کہ کچھ قبیلوں والے کہتے تھے اب آپ کی بات پھیل گئی، شورا ہو گیا، آپ اپنا کوئی آدمی بھیجیے جو ہمیں بتائے آپ کا دین کیا ہے۔ تب آپ بھیجتے تھے اصحاب صفہ میں سے، اور ان میں سے 2 واقعات بڑے ہی دل دوز ہوئے ہیں۔ 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کیا، بلایا تھا تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے۔ بئر معونہ کا واقعہ، جس کے بعد حضور نے پھر لعنت کی ہے، اور جو دعا ہوتی ہے فجر میں مانگی جاتی ہے، جو دعا جو نازلہ، قنوت نازلہ، وہ اسی موقع پر، اے اللہ ان کے گھروں کے اوپر پتھراؤ کر، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، یہ ساری دعا اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ بلایا دعوت دے کر، محمد اپنے آدمی بھیجو۔ بڑے پھیلے ہوئے قبیلے تھے کہ یہ وہاں جا کر آپ کے دین کی تعلیم دیں، ہم جاننا چاہتے ہیں، اور سب کو شہید کر دیا۔ ایک آدمی لاشوں میں پڑا ہوا زخمی بچا ہے، اس نے باہر آ کر اطلاع دی حضور کو کہ وہ سب کے سب شہید کر دی۔ جو صدمہ آپ کو ہوا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کہ آپ نے کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی۔ دیکھیے ایک مشنری ورک ہے عیسائیوں کا، پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا، ان کے سامنے کوئی نظام قائم کرنا تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، پھیل کتنے رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔
لاکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے، لیکن کسی ایک گاؤں میں بھی وہ نظام تو قائم نہیں ہوا۔ کم و بیش 80 برس ہونے کو آ رہے، 70 تو ہو ہی چکے، ایک گاؤں میں وہ دین قائم نہیں ہوا۔ یہ تبلیغی انداز ہوتا ہے، پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے۔ مشنری اور ہمارے تبلیغی بھائی، انقلابی کیا ہوتا ہے؟ بولشویکس اور مونشویکس نے رشیا کے اندر پہلے انقلاب برپا کیا، پھر انقلاب پھیلتا ہے بعد میں۔ پہلے انقلاب ایک ملک میں آتا ہے، پھر وہ حکومت کی سطح پر پھیلتا ہے۔ رشیا کا انقلاب 1917 کا پورا ایسٹرن یورپ جو ہے اس کے اندر پھر آ گیا، چائنا آ گیا، لیٹن امریکہ آ گیا، کہاں کیرلا، کہاں بنگال، وہاں پر کمیونسٹوں کی حکومتیں قائم ہو گئی۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو وہ اپنے ملک کے اندر نقاب قائم کی۔ حضور کا طریقہ انقلابی تھا۔ جب عرب میں اس طرح کی تکمیل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب آپ نے خطوط بھیجے۔ ان میں سے ایک شخص نے جو شرحبیل بن عامر غسانی تھا، جو قیصر کی جانب سے بلقاء کا گورنر تھا، اس نے حضور کو جو گئے تھے ایلچی، ان کو قتل کر دیا۔ یہ جگہ وجہ بن گئی کہ پھر غزوہ موتا حضور نے 3000 آدمیوں کا لشکر تیار کر کے بھیجا۔ مقابلہ وہاں ہو گیا 1 لاکھ سے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم یہاں مقابلہ کریں یا نہ کریں، یہ تو بڑا 3000 1 لاکھ اور 1 لاکھ اور قیصر ذرا سے فاصلے پر یروشلم میں 1 لاکھ لشکر اور لے کر موجود تھا، تو گویا کہ 2 لاکھ سے مقابلہ تھا۔ لیکن سب نے یہ کہا کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، ہم فتح کے نہیں ہیں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے، تمہارا مطلوب مقصود فتح نہیں ہے، شہادت ہے۔ لہذا وہاں پر وہ جنگ جو ہے، تینوں سپہ سالار جو ہیں حضور نے نام لے کر مقرر کر دیا تھا۔ پہلے زید ابن حارثہ تھے، پھر وہ شہید ہو گئے۔ جعفر طیار تھے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ ابن رواحہ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد ابن ولید، سیف من سیوف اللہ، جو احد کی شکست کا ذمہ دار تھا، جو عارضی شکست ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا، حضور نے کہا تھا تم اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بنو گے۔ جب وہ ایمان لائے تھے فتح مکہ سے قبل، تو اپنی تلوار پیش کی تھی حضور کو، اب آپ کی خدمت میں، اب یہ اللہ کے دین کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کسی بڑے ہی یوں سمجھیے کہ اسٹریٹجک انداز میں وہاں سے لشکر کو نکال کر لے آئے۔ اس کے بعد حضور نے اب اعلان کیا اب لشکر جائے گا ہمارا، اور ہر صاحب ایمان پر فرض ہے کہ نکلے، کیونکہ جنگ چھڑ گئی سلطنت روما کے ساتھ۔ اب برمنا ہمیں مقابلہ کرنا ہے سلطنت روما، اور اٹ واز دی سپریم پاور آف دی ٹائم۔ 2 سپریم پاورز تھی، روما اینڈ ایران، کیونکہ رومیوں کے ایک آدمی نے ہمارے ایلچی کو قتل کیا ہے، اور یہ گویا کہ ڈکلریشن آف وار ہے، ایلچی کا قتل۔ تو آپ نے اعلان کیا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آپ نے اعلان کیا کہ ہمیں روم سے مقابلے کے لیے جانا ہے، تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ شدید ترین گرمی کا موسم، قحط کا عالم، اب فصل تیار تھی کھجور کی، طے یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نکلنا ہے۔ 30,000 کا لشکر لے کر آپ گئے ہیں تبوک۔ 30,000 the biggest army which was commanded by Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his lifetime۔ تبوک میں پہنچ گئے سلطنت روما کی سرحد کے اندر، وہاں موجود تھا ہرقل، سامنے نہیں آیا۔ وہ میں اس باب کو چھوڑ چکا ہوں کہ خطوط پر کیا رد عمل کس کس کا ہوا تھا۔ یہ باب شوق پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں آپ سیرت کی کتابوں میں آپ کو تفصیل سے مل جائے گی، اور رحیق المختوم میں خاص طور پر مطالعہ کیجیے۔ بہرحال ہرقل پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا معاملہ یہی ہے کہ چھری خربوزے پر گرے تب بھی خربوزہ کٹے گا، اور خربوزہ چھری پہ گرے تب بھی خربوزہ کٹے گا۔ نبی کے ساتھ مقابلہ کر کے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ He didn't come forward۔ حضور وہاں مقیم رہے، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو حریف بنایا، تو واپس آ گئے۔ پھر لشکر جیش اسامہ تیار تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ بین الاقوامی مرحلہ جو تھا اس دین کی اقامت اور دین کے غلبے کا، اس کا بھی آغاز حضور نے بنفس نفیس کر دیا تھا۔ لہذا جب آپ کا انتقال ہوا ہے، جیش اسامہ تیار کھڑا ہوا تھا۔